ویلکم ٹو العمار قرآن اکیڈمی۔ ہماری اکیڈمی کی جانب سے درس قرآن ترجمہ و تفسیر سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات۔ وذکر اللہ لفظی ترجمہ، وذکر اللہ اور ذکر کرو تم اللہ تعالیٰ کا، فی ایام معدودات گنتی کے دنوں میں، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، پس جس شخص نے جلدی کی 2 دنوں میں پس اس پر ہرگز گناہ نہیں ہے، ومن تأخر فلا اثم علیہ، اور جس شخص نے تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لمن اتقى، اور اس شخص کے لیے جو ڈر گیا، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، بے شک تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو تعجب میں ڈالتے ہیں آپ کو، قولہ فی الحیات الدنیا، اپنی بات سے دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهُ، اور وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہیں، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اس چیز پر جو ان کے دلوں میں ہے، وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہیں، وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب پیٹھ پھیرتے ہیں، سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، کوشش کرتے ہیں زمین میں، لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ زمین میں فساد مچائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور تاکہ ہلاک کر دے کھیتی کو، وَالنَّسْلَ، اور جانوروں کی نسل کو، واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے فساد کو، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، اور جب اس کو کہا جاتا ہے ڈر اللہ تعالیٰ سے، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، ابھارتی ہے غیرت اس کو، بالاسم، گناہ پر، فحسبه جہنم، پس اس کے لیے کافی ہے دوزخ، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور البتہ برا ہے وہ ٹھکانہ، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یشری نفسہ، ایسے لوگ بھی ہیں جو خریدتے ہیں اپنی جانوں کو، من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے، اپنی جانوں کو خریدتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والے ہیں بندوں پر، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو، اے ایمان والو، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، کافہ پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ پیروی کرو تم شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، فإن ضللتم، پس اگر تم پھسل گئے، من بعد ما جاءتکم البینات، بعد اس کے کہ تمہارے پاس آ گئے واضح دلائل، فاعلموا، پس تم جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عزیز، غالب ہے، حکیم، حکمت والے ہیں، هل ينظرون، نہیں وہ انتظار کرتے، الا مگر، ان اس بات کا، یأتیہم اللہ، کہ آئے ان کے پاس اللہ تعالیٰ، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ، اور فرشتے آئے، وقضی الامر، اور معاملہ طے کیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے کام۔ پہلی آیت جو ہم نے پڑھی اس کے اندر رمی جمار کا جو ہے وہ حکم ہے، احکام ہے، حج کے متعلق یہ آیت رہ گئی تھی، اس سے پہلے حج کا مسئلہ جو ہے بیان ہوا تھا کل کے درس میں۔ افعال حج میں سے رمی جمار بھی ہے، جمار جمع ہے جمرتن کی، وہ 3 مینار جن کو عام طور پر شیطان کہا جاتا ہے، ان کو کنکریاں مارنا بھی واجب ہے، اگر کوئی رمی جمار نہیں کرے گا تو اس کے حج میں خلل واقع ہوگا، کیونکہ واجب رہ گیا۔ عید والے دن صرف ایک جمرے کی جو ہے وہ رمی ہوتی ہے، جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں، اور یہ رمی زوال سے پہلے ہوگی، اور عید والے دن دوسرا کام جو ہے وہ قربانی ہے، اور تیسرا کام سر پر اسرا پہ جو ہے پھیرنا ہے، اور چوتھا کام ہے طواف زیارت، عورتوں کے لیے اسرے والا حکم نہیں ہے، چوتھا کام جو ہے طواف زیارت، اور طواف زیارت جو ہے وہ فرض اور رکن ہے، اور باقی چیزیں جو ہیں یہ سب بتائی یہ واجب ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھے کہ جمرہ عقبہ کی رمی تک جو ہے وہ تلبیہ کہتے رہنا ہے،
جب پہلا کنکر ماریں گے تو تلبیہ ختم ہو جائے گا. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکر مار رہے ہیں. اس پر لگ جائیں تو بہتر ہے، اگر اس کے جو حلقے میں جو وہاں بنا ہوا ہے اگر وہاں پر گر جائے تو بھی صحیح ہے. رش کی وجہ سے شریعت نے یہ سہولت دی ہے. 11ویں تاریخ کو تینوں شیطانوں کو کنکر مارنے ہیں، جمرہ اولا کو بھی، جمرہ وسطیٰ کو بھی اور اخرى کو بھی. اور یہ رمی زوال کے بعد کرنی. اگر کوئی شخص زوال کے بعد غروب آفتاب تک نہ کر سکے تو غروب آفتاب کے بعد بھی کر سکتا ہے، لیکن اول وقت مستحب ہے. اور اگر کوئی شخص معذور ہے، لنگڑا ہے، بیمار ہے یا بوڑھا ہے، خود رمی نہیں کر سکتا تو اپنا نائب بھی بنا سکتا ہے. اور 12ویں تاریخ کو رمی کرنی ہے زوال کے بعد، اور 13ویں تاریخ کو بھی جو رمی ہے وہ مستحب ہے. اور اگر کوئی 12ویں تاریخ کو رمی کرنے کے بعد چلا جائے تو اس کو بھی اجازت ہے. لیکن مسئلہ یاد رکھیں، اگر 12ویں تاریخ کو مینا ہی میں رہیں اور سورج غروب ہو گیا تو پھر 13ویں تاریخ کے لیے رہنا ضروری ہو گیا. اگر چلے گئے تو اس پر دم آئے گا، کیونکہ تاریخ اسلامی مغرب سے شروع ہوتی ہے. تو جب سورج غروب ہو گیا تو اب 13ویں تاریخ شروع ہو گئی اور جمرات کی رمی کا وقت شروع ہو گیا. اب اس کا جانا ٹھیک نہیں ہے. لیکن 13ویں تاریخ کو کوئی شاذ و نادر جو ہے وہ شخص لوگ ہیں وہ ٹھہرتے ہیں، اور 13ویں تاریخ کی رمی زوال سے پہلے بھی ہو سکتی ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. یعنی کنکریاں مارتے وقت جو کہو گے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. فی ایام معدودات، گنتی کے دنوں میں، یعنی 10ویں 11ویں 12ویں تاریخ کو. فمن تعجل فی یومین، پس جس نے جلدی کی 2 دنوں میں، یعنی عید کے بعد 11ویں تاریخ کو بھی رمی کی اور 12ویں کو بھی رمی کی اور غروب آفتاب سے پہلے وہاں سے چل پڑا، فلا اسم علیہ، پس اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. ومن تاخر، اور جس نے تاخیر کی یعنی 13ویں تاریخ کو وہاں ٹھہرا، فلا اسم علیہ، پس اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اور یہ سارے احکام لیمن، اس کے واسطے ہیں، لیمن اتقى، جو رب تعالیٰ سے ڈرتا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو تم، انکم الیہ تحشرون، کہ بے شک تم اسی رب کی طرف جمع کیے جاؤ گے. جانا تم نے جو ہے وہ اسی رب کے پاس ہے اور کوئی جگہ نہیں. ہم سب نے وہیں جانا ہے، اور اسی کے واسطے رب کی پیشی کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائے، اپنے آپ کو تیار کریں کہ وہاں جا کر ہم نے کیا کہنا ہے. پھر اگلی آیت ہے ایک فسادی منافق کا ذکر ہے. اوپر ذکر تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کل کا جو درس تھا اس کے اندر ذکر تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، تو ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں. اب ایسے ہی ایک شخص کا ذکر ہے جو منافق تھا. اخنس ابن شریک ایک منافق تھا جو میٹھی باتیں کرتا تھا اور بڑا باتونی قسم کا آدمی تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا تو بڑے سلیقے کے ساتھ گفتگو کرتا تھا. کہتا تھا کہ حضرت ہمارے جیسا خوش قسمت بھی کوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت خود ہمارے پاس آ گئی ہے. حضرت جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو خدا یاد آ جاتا ہے اور جنت دوزخ سامنے نظر آتی ہے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس طرح خوش ہوتے ہیں جیسے مچھلی پانی میں. اور حضرت جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے باہر ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسی مچھلی کو پانی سے نکال کر باہر پھینک دیں تو وہ تڑپتی رہتی ہے. حضرت خدا کی قسم زندگی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے. ایسی عجیب عجیب باتیں کرتے تھے وہ شخص جو ہے وہ کرتا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے کہ عاشق تو یہی ہے. اور جس وقت وہ خبیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے باہر جاتا تھا تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے جو فصلیں جو ہے وہ کاٹ کر ان کی گٹھڑیاں بنائی ہوتی تھیں تو ان کو آگ لگا دیتا تھا، اور ان کے جانور جو ہوتے تھے بکریاں اونٹ گھوڑے ان کی ٹانگیں کاٹ دیتا تھا. کسی نے دیکھا اور اس کو کہا کہ تو یہ کیا کرتا ہے، تو کہنے لگا تو کون ہوتا ہے روکنے والا. اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیا کیفیت ہے اور باہر جا کر کیسی حرکتیں ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، اور لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ تعجب میں ڈالتی ہیں آپ کو قَوْلُهُ، ان کی باتیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بات چیت کرتے ہیں تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں. وَيُشْهِدُ اللَّهُ، اور وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہیں عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اس چیز پر جو اس کے دل میں ہے.
یعنی کہتا ہے کہ خدا کی قسم جو کہتا ہوں دل سے کہتا ہوں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ الد الخصام، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابغض الرجال الی اللہ الد الخصام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ترین وہ لوگ ہیں جو سخت جھگڑالو ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب یہاں سے پیٹ پھیرتا ہے، سعیٰ فی الارض، کوشش کرتا ہے زمین میں، لیفسد فیہا، تاکہ زمین میں فساد مچائے۔ وہ اس طرح کہ جب غریب صحابہ جو ان کو گھورتے ہیں، جب غریب صحابہ ان کے پاس ہوتے ہیں اس وقت دیکھتے ہیں اسے تو ان کو گھورتا ہے اور پھر انہیں گالیاں دیتا ہے۔ وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ، تاکہ لوگوں کی کھیتیاں جلائے۔ وہ اس طرح کہ لوگوں نے کھیتی کاٹ کر، میں نے بتایا نا کہ فصلیں جو ہیں وہ کاٹ کر ان کی گٹھڑیاں بنا کر اکٹھی کر کے رکھی ہوتی ہیں، یہ ان کو آگ لگا دیتا تھا۔ ون نسل، اور جانوروں کی نسل ختم کر دیتا تھا۔ وہ اس طرح کی ان کی کونچیں کاٹ دیتا تھا، یعنی غائبانہ، اور اس کی جو حرکتیں تھیں غائبانہ اور طرح کی بھی تھیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ بھی تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بڑی زیرک اور ذہین شخصیت بھی ان کو نہیں پہچان سکی جب تک رب تعالیٰ نے آگاہ نہیں فرمایا۔ یہ ایسا آدمی تھا کہ جب وہ گفتگو کرتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ بڑا فدائی اور شیدائی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حرکتیں بتائیں تو پھر معلوم ہوا کہ یہ کیسا آدمی ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب اس کو کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر، اخذتہ العزت بالاسم، تو ابھارتی ہے غیرت اس کو گناہ پر۔ اخذتہ العزت بالاسم، اس کی غیرت جو اسے گناہ پر ابھارتی ہے۔ فحسبہ جہنم، بس اس کے لیے کافی ہے دوزخ۔ ولبئس المہاد، اور البتہ برا ہے وہ ٹھکانہ۔ پھر اگلی آیت ہے، یہاں پر حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایثار ہے، اور بہت جو ہے بہترین واقعہ ہے۔ صحابہ کا کیسا جو ہے وہ قابل رشک جو ہے وہ ایثار تھا۔ کل آپ نے پڑھا تھا کل کے درس میں کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، یہ آیت آئی تھی، اور ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ تو اس طرح کے لوگوں میں سے ایک جو ہے ان کا ذکر ہے، ان کا نام حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہیں صہیب رومی بھی کہتے ہیں۔ اصل میں وہ رومی نہیں تھے، عرب کا ایک قبیلہ تھا بنو نمریہ۔ اس قبیلے کے جو ہے یہ فرد تھے، اور بڑے خوبصورت اور پیاری شکل والے جو ہے وہ چھوٹے سے بچے تھے کہ ظالم ان کو اٹھا کر روم کے علاقے میں لے گئے، اور زندگی جو ہے انہوں نے روم میں گزاری۔ جب واپس آئے تو صرف اتنا یاد تھا ان کو کہ بنو نمر جو ہے، بنو نمر کا ایک فرد ہوں، اور فلاں جگہ پر ہم بچے کھیلا کرتے تھے، کیونکہ کافی عرصے کے بعد آئے اور غلام بنا لیے گئے تھے۔ غلام در غلام بنتے رہے، اور بڑے غضب کے جو ہے وہ تیر انداز تھے، اور ان کے تیر جو ہے وہ 100% نشانے پر لگتے تھے۔ ہوا اس طرح کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمائی، پیارے نبی نے جب ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے، دو چار دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے گئے، تو اب ان کا دل مکہ میں نہیں لگتا تھا، اور ساتھ جانے والا بھی اور کوئی نہ تھا، تو یہ اکیلے ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ اور ایک کافر ان کا مقروض تھا، جو کافر ان کا مقروض تھا، اس نے سوچا کہ اب موقع ہے کہ لوگوں کو اکسا کر اس کا کام تمام کر دوں، کیونکہ اگر یہ زندہ رہا تو پھر کسی نہ کسی وقت مجھ سے رقم کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ یہ غضب کا تیر انداز ہے۔ تو اس نے اس طرح کیا کہ محلے میں جا کر نوجوانوں کے جذبات ابھارے، اور کہنے لگا او بے غیر، تو کیا تمہارا خون خشک ہو گیا ہے؟ یعنی جو اس وقت کافر لوگ تھے ان سے کہا کہ او بے غیر، تو کیا تمہارا خون خشک ہو گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھوں سے نکل گئے، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تمہارے ہاتھوں سے نکل گئے، اور آج یہ صہیب بھی جا رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اس کو بھی تم سنبھال نہیں سکتے؟ تمہاری غیرت کدھر گئی؟ ایسے انداز سے ان کے جذبات ابھارے کہ نوجوان ان کے پیچھے پڑ گئے، اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا سفر پر تھے۔
اور مکہ مکرمہ سے کافی دور ہو گئے تھے، اور وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ میرے پیچھے آ گئے ہیں۔ تو وہاں ایک بلند ٹیلا تھا، اس پر جو ہے انہوں نے پوزیشن سنبھال لی حضرت صہیب نے، اور جو تیر ترکش میں تھے وہ نکال کر سامنے رکھ لیے، اور ان سب کو کہا کہ بھائی جس ارادے سے تم آئے ہو میں بھی سمجھتا ہوں، اور یاد رکھو مر تو میں بھی جاؤں گا، لیکن یہ جتنے تیر میرے پاس ہیں یہ میں تم پر چلاؤں گا، اور تمہاری کئی لاشیں یہاں سے جائیں گی، اور جب تیر ختم ہو جائیں گے تو پھر میں تمہارے ساتھ تلوار اور نیزے کے ساتھ لڑوں گا، اور یہ بھی تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میرا ایک تیر بھی خطا نہیں جاتا۔ تو جو جوان آدمی اکٹھا کر کر لائے تھے تو ان کو پھر وہ کہنے لگا ان کے سامنے کہ چلو پھر اس طرح کرتے ہیں کہ تو نے مجھے جو قرض لینا ہے، وہ جو یہودی ہے وہ منافق جو تھا وہ کہنے لگا کہ جو تو نے مجھ سے قرض لینا ہے وہ چھوڑ دے، ہم تجھے چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جا میں نے اپنا قرض تجھے معاف کیا۔ اور جب حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ واپس جو ہے وہ دور چلے گئے ہیں تو پھر اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو خریدتے ہیں اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، کافروں کو اپنی رقم دے کر اپنی جانوں کو خریدتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑی شفقت جو ہے وہ کرنے والے ہیں۔ آگے اور بات کا ذکر ہے، وہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے۔ ان کا ایک گروپ تھا، ابن یامین، حضرت ثعلبہ، حضرت اسد، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے پہلے یہودی تھے۔ بعد میں جو پھر یہ مسلمان ہوئے انہوں نے یہ مذہب بنایا ہوا تھا کہ ہمارے واسطے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام ہے، اور حقیقت میں ایسا جو ہے بالکل نہیں تھا، کیونکہ رب تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا حکم نہ تھا۔ جیسے اہل بدعت نے کئی چیزیں از خود بنائی ہوئی ہیں جو کہ دین نہیں ہے، مگر انہوں نے دین بنایا ہوا ہے۔ تو انہوں نے بھی اس طرح خانہ ساز باتیں بنائی ہوئی تھیں، تو انہوں نے کہا اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں لہٰذا اب ہمیں اونٹ کا گوشت حلال سمجھنا چاہیے اور اونٹنی کا دودھ بھی حلال ہے مگر کھانا ضروری نہیں ہے۔ تو اس طرح کریں گے کہ حلال سمجھیں گے مگر کھائیں گے پیئیں گے نہیں، تاکہ پہلی شریعت بھی ہم سے نہ چھوٹے، کیونکہ کھانا پینا فرض تو نہیں ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا ہوگا، اونٹ کا دودھ نہیں پیا ہوگا؟ تو ان کے اسلام میں تو کوئی فرق نہیں آیا۔ تو اسی طرح انہوں نے سوچا کہ اس طرح کرنے سے جو ہے جامع بین شریعتین جو ہے وہ شریعتین ہو جائیں گے، عقیدتاً تو حلال سمجھیں گے اور عملاً جو ہے وہ نہیں کھائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ذہن بھی اسلامی، عمل بھی اسلامی، عقیدہ بھی اسلامی، نظریہ بھی اسلامی، شکل و صورت بھی اسلامی۔ یہ کیا ہوا کہ آدھے ادھر اور آدھے ادھر، کلمہ ادھر پڑھ لیا اور عمل ادھر کر رکھتے ہیں۔ مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ کہ اسلام کے ہوتے ہوئے کسی اور ذہن کی رعایت بھی جائز نہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلیں۔ اب دیکھیں کتنی سخت تنبیہ ہے، اور آج ہم اپنی طرف سے دین کے اندر نئی باتیں جو ہے وہ ایجاد کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک اس کو فرماتے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ دوسرے دین کی جو رعایت کرتا ہے اس کے بارے میں کہا کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے۔ فَإِن ضَلَلْتُمْ، بس اگر تم پھسل گئے یعنی تم نے راستہ چھوڑ دیا، من بعد ما جاءتکم البینات، بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ گئی، فَاعْلَمُوا، بس تم جان لو کہ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر زور آور کوئی بھی نہیں ہے، حکیم ہے یعنی حکمت والے ہیں۔ اگر وہ فوری طور پر سزا نہیں دیتے تو یہ نہ سمجھیں کہ چھوٹ گئے، یہی تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی گرفت جو ہے وہ بڑی سخت ہے۔ هل ينظرون، نہیں یہ انتظار کرتے، الا ان یأتیہم اللہ، مگر یہ کہ آئے اللہ تعالیٰ ان کے پاس، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں، والملائکہ، اور فرشتے۔ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور شان کے
جو لائق ہے، اس طرح اللہ پاک کا جو آنا ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا. اللہ پاک جو ہے اپنی عدالت قائم کریں گے، اللہ رب العزت کی عدالت قائم ہوگی اور سب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے اور سب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. سورہ قیامہ کی آیت ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، آنکھوں کے ساتھ جو ہے وہ رب تعالیٰ نظر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ سوال کریں گے اے انسانوں، میں نے تمہیں انسان بنایا تھا، قدرت اور طاقت عطا کی تھی، تم نے کون سے کام کیے؟ رتی رتی کا جو ہے وہ حساب ہوگا. تو جو آنا رب تعالیٰ کی ذات کے لائق ہو، اس طرح رب تعالیٰ ضرور آئیں گے اور اس طرح لگے گا کہ بادلوں کے سائے ہیں اور فرشتوں کا ہجوم ہے، ان کے درمیان رب تعالیٰ جلوہ افروز ہوں گے. پھر سب سے حساب ہوگا وقضی الامر، اور معاملہ طے کیا جائے گا. کیا یہ اس کے منتظر ہیں کہ قیامت کی عدالت قائم ہو اور اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے؟ یاد رکھو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کام اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. وہی خالق ہے، وہ خالق کل شیء، اللہ ہی خالق ہے. لا خالق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. لا خالق مع اللہ، اللہ کے خالق ہونے میں، اللہ کی تخلیق میں، اللہ کے خالق ہونے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے. وَهُوَ رازق لا رازق الا اللہ، اللہ ہی رازق ہے، وہ سب کچھ کرنے والا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کے سوا کسی کے پاس ایک رتی بھی نہیں ہے، اللہ پاک ہر چیز کے مالک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے اور جو پڑھا سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.